ڈرامہ سیریل نمک حرام ایپیسوڈ 9 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مرید ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ میں نمک حرام نہیں ہوں، لیکن اس سے زیادہ نمک حرام شاید ہی کوئی ہو، کیونکہ مرید نے اپنے بدلے کی آڑ میں معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی، آسما کو بدنام کیا۔ ایمن اور سالار کی زندگی بھی مرید کی وجہ سے خراب ہونے جا رہی ہے، اور مرید کو آفس کا کام سنبھالنے کی جو ذمہ داری مل گئی ہے اس سے وہ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہی اس کا پلان تھا کہ کیسے وہ آہستہ آہستہ سے امین قریشی کے کاروبار میں اس کی جائیداد پر قبضہ کرے گا۔ وہ انتہائی خوشی میں اس ٹھیلے والے کے پاس جاتا ہے جہاں پر ایمن اور وہ ہمیشہ جایا کرتے تھے کھانا کھانے کے لیے، اور وہاں پر جا کر مرید بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور سب کے پیسے بھی دے دیتا ہے، اور سب سے کہتا ہے کہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور وہ خوشی میں ناچتا ہے اور وہاں پر موجود سب لوگ اس کے ساتھ ناچتے ہیں۔ تب وہاں پر ایمن بھی سالار کے ساتھ آ جاتی ہے، اور وہ دونوں اس طرح سے مرید کو ناچتا دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، اور پھر مرید بھی سالار اور ایمن کو دیکھ لیتا ہے، اور پھر ایمن کو مرید پر شدید غصہ آ جاتا ہے کہ میری زندگی برباد کر کے یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے اور ناچ بھی رہا ہے، اور گھر آ کر ایمن مرید کو فون کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ منا لو جتنی خوشی منانی ہے، میں اتنی آسانی سے یہ سب ختم نہیں ہونے دوں گی۔ تو آگے سے مرید اسے کہتا ہے کہ آج وہ وقت آ گیا نا، سب ختم ہو گیا، ایسے کیسے ختم ہو جائے گا، میں کروں گی اپنے ہاتھوں سے ختم۔ اور پھر مرید کو بھی شدید غصہ آ جاتا ہے، اور وہ غصے میں موبائل کو زمین پر پھینکنے والا ہوتا ہے کہ رک جاتا ہے۔ دوسری طرف امین شیخ اچھے سے تیار ہو کر باہر جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیوی آ جاتی ہے، اور وہ اسے کہتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو آگے سے شیخ امین اس سے کہتا ہے کہ کہیں ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، اور وہ جھوٹ بول دیتا ہے، لیکن وہ اپنی محبوبہ سے ملنے چلا جاتا ہے، جہاں پر امین قریشی صاحب کو ایک بار پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، لیکن ہمیشہ کی طرح امین قریشی اس کو منع کر دے گا، اور پھر امین اس کو کہتا ہے کہ جیسا چل رہا ہے اس طرح سے چلنے دو، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، آپ کو کسی بھی بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کی محبوبہ اس کو کہتی ہے کہ اگر عورت اپنے دائرے سے باہر آ جاتی ہے تو بہت خطرناک ہو جاتی ہے۔ یہاں پر وہ امین قریشی کو ایک سگنل دے دیتا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، میں آپ کا گھر بھی برباد کر سکتی ہوں اگر آپ نے میرے ساتھ شادی نہیں کی۔ وہ جانے انجانے میں امین قریشی کو ایک دھمکی بھی دے دیتی ہے۔ آگے سے امین قریشی اس کو کہتا ہے کہ تو تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، اس پر اس کی محبوبہ ہنس کر یہ بات ٹال دیتی ہے۔ رات کو گھر آ کر سالار مرید کو جب کچن میں دیکھتا ہے تو وہ مرید سے کہتا ہے کہ بہت خوش ہو آج کل، تم منا لو جتنی جشن منانی ہے، تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں آپ کے۔ آگے سے مرید اسے کہتا ہے کہ جو بچتا ہے صاحب بچا لیجئے، مرید ہارنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، آپ اپنی محبت بچائیے، اور یہ جھوٹ اور سچ کا کھیل تو چلتا ہی رہے گا۔ سالار بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کار اس مرید کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے۔ رات کو مرید جب گھر جاتا ہے تو گھر پر اسما اسے کھانے کا پوچھتی ہے، تو پھر مرید اس پر غصہ کرتا ہے، تو آگے سے اسما اسے کہتی ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں، کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو وہ خطرناک حد تک طاقتور بن جاتی ہے۔ تو اسما کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے کہ مرید نے یہ سب جو حاصل کیا ہے وہ آفس جا رہا ہے، تو اس کی طبیعت میں بھی کچھ تبدیلیاں آ رہی ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ مرید یہاں پر نمک حرامی کے آخری درجے پر پہنچ چکا ہے، کیونکہ وہ تو ہر وقت خود کو نمک حلال ہی کہتا رہتا تھا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔